عائشہ صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اگر آپ تقریب کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں, بیکاز آبویسلی 2020 میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی تقریب نہیں ہوئی تھی, روایات کو اس طرح فالو نہیں کیا گیا تھا, مگر اس دفعہ ایسی کوئی بدمزگی ہم کہہ سکتے ہیں نہیں ہوئی, اینڈ ٹریڈیشن واز فالوڈ ایز یوزول. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ جی عارفہ, تھینکس فار ہیونگ می. ایک تو میں اتفاق بھی کروں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ٹریڈیشنل نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ 2020 میں اس وقت کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے, انہوں نے اس تقریب میں حصہ نہیں لیا تھا, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو صدر جو بائیڈن کا الیکشن ہوا ہے, اس الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے. لیکن اس تقریب میں جو بائیڈن موجود تھے, جو کہ تاریخی طور پر ہوتا رہا ہے کہ ایک صدر دوسرے صدر کو ہینڈ اوور ٹیک اوور کرتا ہے. بہت ساری چیزیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نئی کی جو پہلے نہیں ہوتا تھا, مثلاً فورن لیڈرز کو, غیر ملکی رہنماؤں کو, بڑے لیڈرز کو نہیں بلایا جاتا تھا. یہ انوگریشن ایک بڑی امریکی تقریب ہوتی تھی, لیکن اس دفعہ انہوں نے بہت سارے فورن لیڈرز کو انویٹیشن دی. ان میں سے کچھ آئے, کچھ نے اپنے نمائندگان کو بھیجا. مثال کے طور پہ چین کے صدر شی جن پنگ کو انویٹیشن گئی تھی, وہ خود تو نہیں آئے, لیکن انہوں نے چینی وائس پریزیڈنٹ ہین چینگ کو بھیجا, جو کہ صدر شی جن پنگ کے بہت قریب ہیں. اٹلی کے پرائم منسٹر جارجو میلونی وہاں موجود تھے. پھر انڈیا سے جے شنکر صاحب, جو ان کے ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر ہیں یا وزیر خارجہ ہیں, وہ وہاں موجود تھے. ارجنٹائن کے پریزیڈنٹ. تو یہ ایک نئی روایت ایک طرح سے صدر ٹرمپ نے ڈالی. صحیح. پھر اس کے بعد ماضی کی تقاریب جو ہوئی ہیں, اس میں ہم نے اتنے زیادہ ٹیک انڈسٹری کے لیڈرز ہوتے تھے, بٹ جس طرح سے امریکہ کے آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً تمام ٹیک لیڈرز, دیکھیں نا, مارک زکربرگ فیس بک کے سی ای او, پھر ٹیسلا کے ایلون مسک تو شروع سے ان کے ساتھ ہیں, پھر ایمیزون کے سی ای او جیف بیزوس, پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں ایپل کے سی ای او ٹم کوک, یہ سب وہاں موجود تھے. تو ایک اور پھر یہ کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ موسم کی وجہ سے 1985 کے بعد اس تقریب کا اندر ہونا, اور پھر پہلی دفعہ جو پریڈ تھی اس کا بھی باہر کے بجائے جو کیپٹل ون ارینا, جو ایک طرح سے ان کا سپورٹ سٹیڈیم ہے جہاں پہ کانسرٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں, وہ ہونا, یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ نئی تھی اس دفعہ. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ تقریب جتنی ٹریڈیشنل تھی اتنی ہی روایات سے ہٹ کر تھی. جی صحیح. جی انور صاحب, آبویسلی آپ بھی اگر کچھ تقریب کے بارے میں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آبویسلی اگر آپ بتائیں کہ انہوں نے بہت سے ہم کہہ سکتے ہیں پالیسی کے فیصلوں کا اعلان کیا اپنی پہلی تقریب میں. were they all expected? کیا آپ پہلے سے ہی as someone who's been watching the American election closely ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یا کوئی اس میں آپ کو لگا کہ بہت سرپرائزنگ باتیں بھی تھیں؟ دیکھیں, پہلے تو شکریہ آپ کا. تقریب کے بارے میں تو عائشہ نے آپ کو تفصیل سے بتایا. جو آپ نے بات کی اعلانات کی, وہ تقریب سے زیادہ اہم ہے, اس لیے. لیکن یہ ہے کہ اس کی توقع سب کو تھی, کیونکہ صدر ٹرمپ پہلے کہہ چکے تھے کہ وہ ایسا کریں گے, اور انہوں نے ویسے ہی کیا. اس میں مثلا آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر بھی کیا, کچھ کا میں کر دیتا ہوں. مثلا ایک جو یہاں ہے برتھ رائٹ, یعنی اگر آپ غیر قانونی تارکین وطن بھی ہیں اور آپ کے بچے اگر یہاں پیدا ہوتے ہیں تو بچے یو ایس سٹیزن ہوتے ہیں, اس سلسلے میں انہوں نے ایک دستاویز پہ دستخط کیا, جس کے تحت اب وہ رائٹ واپس لیں گے. گرچہ اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو وہ 14th امینڈمنٹ کا حصہ ہے, اور اس میں پھر وہ دونوں جو چیمبرز ہیں, ہاؤس اور سینٹ, ان کی 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. اس کے علاوہ اسٹیٹس کی ایک خاص تعداد کی ان کی اپروول چاہیے ہوگی. تو پھر لٹیگیشن میں چلا جائے گا. لٹیگیشن میں صدر ٹرمپ کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ کورٹ میں اس وقت جو اکثریت ہے سپریم کورٹ میں پرو ریپبلکن ججز کی ہے. تو لیکن یہ معاملہ بہرحال اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت آسان نہیں ہوگا. ایک چیز اور جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی, کہ ایک اعلان اور ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی انتظامیہ آتی ہے تو جو سیاسی اپوائنٹیز ہوتے ہیں, جو کہ مثلا اگر ڈیموکریٹس ہیں, تو وہ خود بخود ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں, جو کہ لوگ چلے بھی گئے تھے. لیکن جو
کریئر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کو ٹچ نہیں کیا جاتا. کہ اس دفعہ جو خبر آئی ہے اس کے مطابق ڈپٹی سیکرٹری اور اسسٹنٹ سیکرٹری لیول کے جتنے آفیشلز ہیں ان سب سے کہا گیا ہے کہ آپ کی بھی چھٹی ہو رہی ہے, آپ بھی گھر جائیں. اور اگر ایسا ہوا, اور یہ خبر بڑی آتھینٹک ہے, رائٹرز نے بھی رپورٹ کیا اس کو اور دوسرے اداروں نے بھی کیا, تو اگر ایسا ہوا تو اس میں مثلاً ابھی ہمارے پاکستان کے بعد سے اگر گفتگو کی جائے پھر ڈونلڈ لو بھی متاثر ہوں گے کیونکہ وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کے لیے, اور عمران خان کی کنٹروورسی میں بہت انوالو ہیں. گرچہ ان کو ہٹایا گیا تو اس لیے تو نہیں ہٹایا جائے گا کہ وہ عمران خان کی کنٹروورسی میں انوالو ہے, لیکن اس سے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ بہت خوش ہوں گے کیونکہ ان کا مسلسل مطالبہ رہا ہے کہ ان کو ہٹایا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. عارفہ اگر میں بالکل صحیح. جی عائشہ صاحب, جی 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 فرمائیں عائشہ, میں آپ ہی کی طرف آ رہی تھی. جی جی, اس میں جو کچھ چیزیں انہوں نے کہیں جو انٹرنیشنلی بہت اہم ہے, اور انور صاحب نے بہت امپورٹنٹ چیزیں ریجن کے حساب سے بتا دی. دیکھیں انہوں نے پیرس کے کلائمیٹ اکارڈ سے امریکہ کو وڈرا کر لیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا عالمی ادارہ صحت سے امریکہ کو وڈرا کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا ہے. پھر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ دو چیزیں جس کے لیے انہوں نے ایگزیکٹو آرڈرز پاس نہیں کیے, لیکن جب لیٹر آن ان دا ڈے کیپٹل ارینا میں وہ سائن کر رہے تھے اور صحافی ان سے سوال پوچھ رہے تھے, تو انہوں نے نیٹو کے بارے میں کہا کہ جب تک 5% تک وہ پے نہیں کریں گے, پے تو خیر انہیں نہیں کرنا لیکن اپنے ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر اپنے بجٹ کا 5% تک نہیں کریں گے, تو نیٹو کے بارے میں بھی انہوں نے اندیا دیا کہ اس کا فیوچر محفوظ نہیں ہے. پھر انہوں نے جو ایک بہت بڑی بات امریکہ میں سمجھی جا رہی ہے لیکن شاید اس کے انٹرنیشنل امپیکٹ بھی ہوں گے, وہ ہے چائنیز ایپ ٹک ٹاک کے حوالے سے, جو کہ 19 جنوری سے امریکہ میں بین ہونی تھی, لیکن انہوں نے اندیا دیا اور انہوں نے ٹک ٹاک کے سی ای او کو بھی اپنی انوگریشن سیریمنی میں بلایا تھا. تو انہوں نے اندیا دیا کہ وہ ٹک ٹاک کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے, اور اگر ٹک ٹاک اپنا 50% حصہ کسی امریکی کو بیچ دیتی ہے تو وہ اس کو ریورس کر دیں گے. اور اس میں پھر انہوں نے, جو کہ صدر ٹرمپ کا ایک سٹائل ہے, انہوں نے وارن بھی کیا چائنا کو کہ اگر چائنیز گورنمنٹ نہیں مانے گی تو ہم اس پہ بہت زیادہ ٹیرف لگا دیں گے. ایک موقع پہ تو انہوں نے کہا 50-60, شاید میں 100% ٹیرف لگا دوں. تو بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی کی جس سے دنیا کے جو عالمی معاہدے ہیں ان میں بھی فرق پڑے گا. عارفہ